بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ ہمارا ٹاپک تھا رسالت، جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے انبیاء کی خصوصیات۔ انبیاء کی خصوصیات، ان میں بشریت، امانت اور وہابیت، تبلیغ احکام الہی، معصومیت اور واجب الاطاعت ہونا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بشریت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی راہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یوسف کے آیت نمبر 109، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ ترجمہ، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے اور ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے دنیا میں، وہ تمام کے تمام مرد ہی تھے۔ انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازا ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتے، یعنی کہ ان میں وہ خوبیاں ہوتی ہیں جو دوسرے انسانوں میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا، پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 95، کہہ دیں اگر ہوتے زمین پر فرشتے پھرتے اور برستے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر۔ یعنی کہ اگر زمین پر بھی فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کسی فرشتے کو بھیجتا۔ کیونکہ زمین پر تمام انسان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی ان کے لیے چنا۔ اسی طرح اگلا ہمارا پوائنٹ ہے امانت و وہابیت۔ ہر نبی امانت دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک من و ان پہنچا دیتا ہے۔ رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ کوئی شخص اپنی محنت و کاوش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض عبادت اور ریاضت سے حاصل ہو جائے، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ترجمہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ وہابیت کا مطلب ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس نبی کی طرف کیا ہے، انعام ہے اس انسان کی طرف۔ تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا وہ تمام نیکی، تقوی، ذہانت، امانت و دیانت اور عزم و ہمت جیسی بلند صفات کے مالک تھے۔ اگلا پوائنٹ ہمارا ہے تبلیغ احکام الہی۔ پیغمبر جو احکام و تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو وہ حکم ہے جو بھیجا ہوا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے وہ وہی انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح معصومیت، اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، وہ ایسا انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا، یعنی کہ اس پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہوتے ہیں انبیاء کرام۔ اسی طرح واجب الاطاعت ہونا، یعنی کہ ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ انبیاء کی اطاعت و پیروی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس غرض سے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر کتاب اللہ کا شارح ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی تشریح کرنے والا ہوتا ہے۔ امت کا معلم اور مربی ہوتا ہے، امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتا ہے۔ قانون الہی کا شارح ہوتا ہے، قاضی اور حاکم ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کی تشریح کرنے والا کون ہے؟ نبی ہے، وہ معلم ہے، وہ مربی ہے، اس کی ہم نے تقلید کرنی ہے، وہ ہمارا قاضی بھی ہے اور ہمارا حاکم بھی ہے۔ اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر تکمیل کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو جو کمالات الگ الگ عطا فرمائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ تمام شامل کر دیے۔ رسالت محمدی کی بڑی نمایاں خصوصیات ہیں، جن میں سے چند ایک کے بارے میں ہم یہاں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے عمومیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہو اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ اسی طرح پہلی شریعتوں کا نسخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ نسخ کا مطلب ہوتا ہے منسوخ کر دینا، کسی چیز کو ختم کر دینا۔ اب صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پہلی شریعتوں کو مانتے نہیں، مسلمان پہلی شریعتوں پر یقین نہیں رکھتے، ایسا نہیں ہے۔ ہم پہلی شریعتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن عمل اب جو صحیح طریقے سے عمل ہے، جس سے شریعت اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے، وہ شریعت محمدی ہے۔ اس میں ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84، ترجمہ: اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ دین اسلام میں لوگ گروہ در گروہ جمع ہوں۔ کاملیت: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہوئی، یعنی کہ کامل ہو گیا دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل عطا فرمایا گیا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے، اس لیے کسی دوسرے دین کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3، آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پورا کیا میں نے تم پر اپنا احسان، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو۔ یعنی کہ یہ دین کی تکمیل کا اعلان تھا، اور خطبہ حجت الوداع میں یہ آخری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی۔ نمبر 4 پہ ہے حفاظت کتاب۔ پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی، کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی آیات 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی بالکل اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح نازل ہوئی تھی۔ اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر محفوظ ہے، بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اسی لیے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5 سنت نبوی کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایک ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، چونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں جو لکھا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ سنت پر عمل کر کے ہمیں پتہ چلے گا، سنت کو پڑھ کے پتہ چلے گا، جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام فرمایا، ساتھ ساتھ سنت نبوی کی حفاظت کا بھی انتظام فرما دیا۔ نمبر 6 پہ ہے جامعیت، جامع ہونا۔ پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق صرف اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانی اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کے آئے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں، ان تعلیمات سے راہبری حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جامع ہیں۔ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ جامع ہیں۔ اسی طرح ہمہ گیری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی ان کی حیثیت محض نظری نہیں ہے، بلکہ خود ان پر عمل کر کے بھی دکھایا، یعنی کہ صرف پیغام نہیں پہنچا دیا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آئلی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ،
عبادت کی رسمی ہوں یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات ہوں یا ہمسائیگی کے روابط، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح ختم نبوت ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، یکے بعد دیگرے کئی انبیاء آئے۔ کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں، اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ پر دین کی تکمیل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور آپ کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اس میں ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی کہ آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ، صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا۔